نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالیٰ کہ رب کائنات جل وعلا کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورۃ البقرہ شریفہ کی 177 نمبر آیت شریفہ سے آگے۔ تو ملاحظہ کیجیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ بإحسان ذلك تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتبہ فرض کر دیا گیا ہے، لکھ دیا گیا ہے، علیکم تم پر، قصاص بدلہ لینا، فی القتلى قتل کے معاملہ میں، خون کے معاملہ میں، وہ کیا فرض کر دیا گیا ہے، کیا تحریر فرما دیا گیا ہے، الحر بالحر آزاد کے بدلہ میں آزاد، والعبد بالعبد غلام کے بدلہ میں غلام، والانثى بالانثى عورت کے بدلہ میں عورت۔ تو فمن عفی له من اخیہ، پھر جو کوئی معاف کر دے اپنے بھائی کو، من اخیہ شیء اپنے بھائی کو کچھ بھی معاف کر دے، فاتباع بالمعروف ارشاد گرامی قدر فرماتا ہے تو پھر یہ بھلائی کا تقاضا ہے، واداء الیہ بإحسان اور بہترین اچھے طریقے سے اس کو ادا کر دینا ہے، ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تمہارے رب کی جانب سے آسانی ہے اور اللہ تعالیٰ جل وعلا کی جانب سے رحمت ہے۔ فمن اعتدى بعد ذالک، جس سے تجاوز کیا حد سے اس کے بعد یعنی زیادتی کی، فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا، معاذ اللہ تعالیٰ۔ زمانہ جاہلیت میں جو بھی کوئی طاقتور ہوا کرتا تھا وہ کمزور پر ظلم کرتا تھا۔ قبائل بھی، اوس اور خزرج کے بارے میں کہا جاتا ہے، یہ برکہ نازل ہوئی، ان کے لیے بھی ہو سکتا ہے، یقیناً ان کے لیے نازل ہوئی ہوگی، لیکن یہ عام ہے۔ ہمارے ہاں بھی یہ بات پائی جاتی ہے، آج کل بھی جاہلیت کا وہ قانون آج بھی رائج ہے کہ امیر آدمی غریب کو تنگ کرتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ کسی غریب سے کسی امیر آدمی کا کوئی نقصان ہو گیا تو امیر آدمی کئی معاذ اللہ گھر اجاڑ دیتا ہے، اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، کہ اس نے میں امیر ہوتے ہوئے میرا کیوں نقصان کیا۔ زمانہ جاہلیت میں بھی ایسے تھا کہ جو قبیلہ بڑا ہوتا، طاقتور ہوتا، وہ کمزور قبیلے پہ ظلم کرتا۔ اگر کمزور قبیلے کا کوئی شخص طاقتور قبیلے کے ایک آدمی کو قتل کر دیتا تو طاقتور قبیلہ کمزور قبیلے کے کئی آدمیوں کو قتل کر دیتے۔ اگر ایک عورت قتل ہوتی تو کہتے اس کے بدلہ میں اتنے مردوں کو ہم قتل کریں گے، ایک کے بدلہ میں 10 کو قتل کر دیں گے، ایک کے بدلہ میں 5 کو قتل کر دیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی وہ یہ سمجھتے کہ ہماری اہمیت یعنی طاقتور کی اہمیت کمزور کے مقابلہ میں زیادہ ہے۔ پروردگار عالم جل وعلا نے یہ قانون عطا فرما دیا، اسلام میں سارے کے سارے برابر کے حقدار ہیں۔ یہاں روپے پیسے کے اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے، جاہ و حشمت کے اعتبار سے، عہدے کے اعتبار سے، نسل اور قوم کے اعتبار سے کسی کو کسی پر برتری حاصل نہیں، حتیٰ کہ تقویٰ کے اعتبار سے جو برتری حاصل ہے بھی وہ بھی قصاص میں برتری نہیں، برابر کا قصاص لیا جائے گا۔ ایک عالم دین اگر قتل ہوا، قاتل اگر جاہل ہے تو اس قاتل ہی کو قتل کیا جائے گا۔ اگر عالم دین سے کسی جاہل کا قتل ہو گیا اس کے بدلہ میں عالم دین کو قتل کر دیا جائے گا۔ یعنی یہ اصول، یہ قانون جو اسلام نے بنایا، اس پہ کسی کے ساتھ بھی کوئی رات نہیں، یہ وہ ہے جو انصاف، عدل اور حقیقت پر مبنی قانون ہے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والو، تم پر جو قصاص قتل کے سلسلہ میں فرض کیا گیا ہے
وہ آزاد کے بدلہ میں آزاد ہے، یعنی اگر قاتل آزاد ہے تو اس آزاد کو قتل کر دیا جائے گا، اگر غلام ہے تو اس کے بدلہ میں آزاد کو نہیں، غلام ہی کو قتل کیا جائے گا، یعنی جو قاتل ہوگا اسی کو قتل کیا جائے گا، وہ مرد ہے، عورت ہے، آزاد ہے یا غلام ہے، جو بھی کوئی ہے، ایک ہی سزا دوسرے کو نہیں دی جائے گی۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، ایک کا بوجھ دوسرے کے ذمہ نہیں ڈالا جائے گا۔ لیکن اگر فمن عفی لہ من اخیہ شیء، تو جو کوئی اپنے بھائی کی طرف سے کچھ معاف کر دے، نرمی کر دے، زیادتی نہ کرے، بلکہ وہ اللہ رب العزت جل وعلا کی رضا کی خاطر وہ کچھ معاف کر دے، مثلا جو دیت ہے وہ کہ ساری دیت میں نہیں لیتا، میں آدھی دیت لے لیتا ہوں، خوں بہا ایمان والوں کے ہاں، یعنی ہم ایمان والوں کے ہاں 100 اونٹ ہیں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول اللہ نے یہی قرار دیا کہ اگر وہ خوں بہا لینا چاہے تو پھر ایسی صورت میں 100 اونٹ مقتول کے بدلہ میں قاتل کو دینا ہوں گے، یعنی قاتل 100 اونٹ دے گا۔ لیکن اگر مقتول کے ورثاء اس پہ تخفیف کر دیں کہ یہ میں غریب سمجھ کر چھوڑ رہا ہوں، 100 اونٹ نہیں لیتا، 50 لے لیتا ہوں، 10 لے لیتا ہوں، اگر کوئی بھائی کسی بھائی کے لیے تخفیف کر دیں یا سارے معاف کر دیں تو پھر یہ بھلائی کا تقاضا ہوگا، اور جو پیش کیا جائے گا وہ احسان کرتے ہوئے، یعنی اعلیٰ ترین طریقے سے پیش کیا جائے گا۔ مراد یہ کسی پر بھی زیادتی نہ ہوگی، نہ اس جانب سے زیادتی ہوگی نہ اس جانب سے زیادتی ہوگی۔ یہ جو اللہ رب العزت جل وعلا نے قانون ارشاد فرمایا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے، ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تمہارے رب کی جانب سے تمہارے لیے آسانی ہے، تمہارے لیے رحمت ہے۔ فمن اعتدی بعد ذالک، لیکن یاد رکھو جس کسی نے اس کے بعد ظلم کیا، زیادتی کی، معاذ اللہ جس طرح آج ہوتا ہے، صلح ہو جاتی ہے دو پارٹیوں میں جو ایک طویل عرصہ سے ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہوتے ہیں، معلوم نہیں دونوں جانب سے کتنے قتل ہو چکے ہوتے ہیں، پھر کچھ صلح کروانے والا ان میں صلح کروا دیتا ہے، تو بعض اوقات ایک پارٹی تو صحیح صلح کر لیتی ہے، ان کے دل میں معاذ اللہ تعالیٰ کوئی بغاوت نہیں ہوتی، مگر دوسری پارٹی وہ اپنے دل میں بغاوت رکھتی ہیں، وہ صلح نہیں کرتے بلکہ جب بھی موقع ملتا ہے فریق مد مقابل کے کئی بندوں کو وہ قتل کر دیتے ہیں۔ بہت زبردست گناہ ہے۔ میرا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فمن اعتدی بعد ذالک، جس سے حد سے تجاوز کیا اس کے بعد، فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے، بہت بڑا عذاب ہے۔ دنیا میں وہ چاہے گا کہ میں نے اپنے دشمن کو زیادہ نقصان، زیادہ ذکر پہنچا دی ہے، زیادہ بندے ان کے قتل کر دیے، مگر وہ بھاگ کے کہاں جائے گا؟ ایک نہ ایک دن اسے مرنا ہے، اور پھر بارگاہ رب العزت میں حاضر ہو کر اپنی کرتوتوں کا حساب بھی دینا ہوگا۔ یعنی دھوکے کے ساتھ بظاہر صلح کر لینا کہ چلو جی بہانے کے ساتھ صلح کر لیتے ہیں، لیکن جو ہی موقع ملے گا اپنے مد مقابل کے اتنے بندوں کو ہم قتل کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا کے حضور یہ بہت بڑا جرم ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاتٌ یا اولی الالباب لعلکم تتقون۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاتٌ، یہ قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت ہے۔ ایک مختصر ترین جملہ میں رب کائنات نے بہت بڑی خوشخبری سنا دی ہے، بہت بڑی خوشخبری سنا دی ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ، تمہارے لیے ہے بدلہ لینے میں، حیات، زندگی ہے، یا اولی الالباب، اے عقل والو، اے دماغ والو، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تمہیں تقوی میسر آ جائے۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، مختصر جملہ ہے، بہت بڑی بات فرما دی گئی۔ تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ تھوڑا سا غور کریں، اگر یہ قانون حقیقی طور پر نافذ ہو جائے، یہ اسلام کا قانون ہے، دنیا میں امن ہی امن ہو جائے گا۔ موجودہ میں پاکستان کے قانون کی تھوڑی سی بات کرتا ہوں۔ آج کل کیا ہوتے ہیں، قاتل اول تو گرفتار نہیں ہوتا، پولیس کو اس کے خلاف مقدمہ درج نہیں کرتی، چلو مقدمہ بھی درج ہو گیا، FIR کٹ گئی، وہ قاتل گرفتار ہو گیا، پھر مقتول کے ورثاء کو دھمکیاں ملتی ہیں کہ تم گواہوں کو نہ پیش کرنا،
جو گواہ بنتے ہیں ان کو آخر وقت تک دھمکیاں ملتی ہیں، بیٹھ جاؤ ورنہ ہم تم کو قتل کر دیں گے۔ لیکن اگر وہ گواہ نہ بیٹھیں، مقتول کے ورثاء مقدمے کی پیروی کریں تو سال ہاں سال ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ دادے کا مقدمہ پوتا لڑتا ہے، یعنی سال ہاں سال وہ مقدمہ چلتا رہتا ہے۔ اگر مقتول کے ورثاء اپنی جائیداد بھی بیچ کر، اپنے اسباب بھی فروخت کر کے، لوگوں سے قرض اٹھا کر قاتل کو پھانسی کے پھندے تک پہنچاتے ہیں تو معاذ اللہ بعض اوقات صدر مملکت اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اور پھر جو مقتول کے ورثاء ہوتے ہیں وہ کیا سوچتے ہیں، ہماری ساری جائیداد بھی بک گئی، ہمارا اسباب بھی باقی نہ رہا، قاتل پھر رہا ہو گیا، تو پھر دوسرا دیکھنے والا کہتے ہیں اس سے زیادہ بہتر تھا کہ قاتل کو خود ہی قتل کر دیا جاتا، قانون اپنے ہاتھ میں لے لیا جاتا۔ یہ کب پیدا ہوتی ہے یہ صورتحال؟ یہ صورتحال تب پیدا ہوتی ہے جب انصاف نہیں ملتا۔ لیکن اگر مقتول کے ورثاء کو پتہ ہو، یقین ہو کہ ہمارے مقتول کے قاتل کو قتل کر دیا جائے گا، ضرور کر دیا جائے گا، کسی کی سفارش نہیں سنی جائے گی، یا پھر جو قاتل کے ورثاء ہیں وہ مقتول کے ورثاء سے صلح کریں گے، خون بہا ان کو ادا کر دیں گے اور صلح صحیح طریقے سے ہوگی، پھر یقین بالیقین لڑائی بڑھتی نہیں، وہیں رک جاتی ہے۔ پھر یہ نہیں ہوتا کہ وہ مقتول کے ورثاء قاتلوں کو قتل کرتے ہیں، یا قاتل اپنی جان بچانے کے لیے مقتول کے مزید قتل کرتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے قاتل کو جو میں نے قتل کیا تو یقین بالیقین میری جان بھی جاتی رہے گی۔ جب اسے یقین ہوگا تو پھر سوچ کر ہی قتل کرے گا۔ مقتول کے ورثاء بھی پھر اس سے بدلہ لینے کی کوشش نہیں کریں گے، کیونکہ حکومت وقت بدلہ لے گی، اس طرح کیا ہوگا، دونوں جانب زندگی مل جائے گی۔ اگر ایسے نہ ہوگا کہ مقتول کے ورثاء قاتل کو قتل کر دیں، پھر وہ مقتول ہو گیا، اس کے ورثاء ان کے قتل کر دیں، جس طرح قبائل میں کئی سال تک دشمنیاں چلتی رہتی ہیں، ایک قبیلوں کے قبیلے برباد ہو جاتے ہیں، اجڑ جاتے ہیں، الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ، لوگ مستقل طور پر، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، بدمعاش بن جاتے ہیں، ڈاکو بن جاتے ہیں، لٹیرے اچکے بن جاتے ہیں، قاتل بن جاتے ہیں، دہشت گرد بن جاتے ہیں۔ یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ انصاف نہ ملنے کی وجہ سے۔ اگر انصاف ملے، قاتل کو قتل کی سزا دے دی جائے، مقتول کی دادرسی کی جائے، پھر زندگی ہی زندگی ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جس کی جانب قرآن کریم اشارہ فرما رہا ہے کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، تمہارے لیے بدلہ لینے میں زندگی ہے، ایک جان کے بدلہ میں ایک جان جائے گی، مستقل طور پر قتل و غارت گری کا سلسلہ شروع نہیں ہو جائے گا۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ یا اُولِي الْأَلْبَابِ، تمہارے لیے بدلہ لینے میں زندگی ہے اے عقل والو، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، اپنے رب کا ڈر اپنے ذہن میں رکھ کر ہر طرح کے گناہ سے اپنے آپ کو بچا لو، پھر یہ تمہارے لیے مفید ہوگا۔ سبحان اللہ تعالیٰ و بحمدہ، سبحان اللہ تعالیٰ و بحمدہ۔ اسلام کا قانون کس قدر عرف اور اعلی ہے اور کس قدر خوبصورت ہے، او کما قال اللہ تبارک و تعالی، واللہ تعالی اعلم باسرار کتابی۔